السلام علیکم، گڈ مارننگ، میں ہوں مایا خان اور میں ہوں شاہزیب احمد، اور آپ ایک نئے دن کے آغاز کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں صبح سویرے پاکستان میں 92 پہ براہ راست. اور آج پروگرام میں بہت ساری باتیں ہونے والی. شاہزیب، اگر میں شاہزیب سے شروع کرتی ہوں. شاہزیب، آپ کے گھر میں آپ گروسری وغیرہ کرتے ہو، آپ نے کہا کہ ہم ایک بجٹ بناتے ہیں، اس کے حساب سے چلتے ہیں. اچھا، دودھ اور دہی اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہر طرف چائے میں ہر گھر میں آتی ہیں، ہر گھر میں آتی ہیں. تو کیسے آپ کون سا پیتے ہو؟ پیک کا پیتے ہو آپ؟ کون سا پیتے ہو کھلا؟ اگر ہم پرائس کی بات کریں تو اگر ہم چلے جاتے ہیں پیکڈ ملک کی طرف تو وہ بھی ہمیں مہنگا پڑتا ہے. اور اب میرے خیال میں لوگ کوشش کرتے ہیں کھلا دودھ استعمال کیا جائے اور کہا یہ جا سکے وہ خالص بھی ہے اور سستا بھی پڑتا ہے. اور جو سرکاری قیمتیں ہیں اس کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو جیسے کہ 120 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم دودھ سے لے کے دہی تک کسی چیز کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم اکثر آپ کو قیمتیں بتا رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جب ہم دودھ کی بات کرتے ہیں تو دودھ کی قیمتوں میں بھی مایا اضافہ ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں منمانی کی جا رہی ہے. جتنے بھی آپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ جو بازاروں میں مل رہا ہے کھلا دودھ، اسی قیمت وہ اپنے طریقے سے اپنے حساب سے خود ہی سیٹ کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بات کہیں غلط نہیں ہوگا کہ دودھ ہم جو کھلا لیتے ہیں اس کی دو سب سے بڑی وجوہات ہے. ایک تو اکنامیکل ہے کہ جی افورڈ کیا جا سکتا ہے، دوسرا ہے اس کے خالص طرح. آپ نے کہا کہ وہ خالص ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کھلا دودھ لو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو پہلے ایک سوال ہوتا تھا کہ بھائی خالص ملے تو، اب جب خالص ملتا ہے تو اگر اس کی پرائسز آپ کی جیب سے باہر ہو جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تب یہی پرابلم ہے کہ ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ایک بار پھر ہونے جا رہا ہے. اس کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ تجویز بھیجی جا رہی ہے اور جو وزیر اعظم پاکستان ہے عمران خان وہ اس کا ظاہری بات ہے کہ فیصلہ کریں گے. لیکن جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کی صورتحال نہیں ہے، دنیا بھر میں یہ صورتحال چل رہی ہے. مختلف ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں اور عالمی سطح پر جو قیمتیں ہیں پیٹرولیم مصنوعات وہ اب بڑھتی جا رہی ہیں. تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور کچھ دنوں پہلے ہم نے اس میں بڑا ڈیٹیلڈ ایک سیگمنٹ بھی کیا تھا جس میں مایا نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ جو اس میں عوامل شامل ہیں، جو وجوہات ہیں، وہ صرف وہ کووڈ-19 کی نہیں ہے. اس میں اور ہی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہے. تو کئی جو خدشات ہیں خدا نہ خواستہ جو بہت ہی زیادہ ایکسٹریم یعنی کہ وار کی طرف یا کوئی ایسی اس طرح کی سوچ کی طرف جائیں، ایسا کی راستے کی طرف جائیں، کیا وہ خطرہ بھی ہمیں لاحق ہے؟ کیا وہ بھی ایک ڈر ہے لوگوں کو؟ بالکل، جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ خدشات بھی ہیں کہ آئندہ جو جنگیں ہیں تیل کی وجہ سے وہ نہ ہوں. اور جیسا کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تیل کی قیمت 7 سالوں میں بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. 7 سالوں میں سب سے بلند سطح پر. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ جو یوکرین کی کشیدگی ہے اس کے باعث ہوا ہے جو ابھی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ برنٹ خام تیل کی قیمت $95.44 جبکہ WTI کی قیمت $94.33 فی بیرل ہو گئی ہے. یعنی کہ یہ عالمی سطح پر اضافہ ہوا ہے. اور اس اضافے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ کہاں جا کر رکے گا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ جیسا کہ یہ ہم نے آپ کو گزشتہ ہفتے بتایا بھی تھا کہ ماہرین جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ روایتی عوامل تو شامل ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. جیسے کہ کووڈ-19 کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور اوپیک ممالک کی جو کارکردگی ہے اس کی بات بھی کی جاتی ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس تیل کی پیدا کرنے والی جو کمپنیاں ہیں وہ ایک پوری نئی حکمت عملی تیار کر چکی ہیں. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو ایک اس پہ ممالک نے آہستہ آہستہ رسد بڑھانے کا جو معاہدہ کیا ہے اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قیمتیں اس سے مسلسل مایا اضافہ ہو رہا ہے. امریکی دفاعی تجزیہ کار ڈیوڈ روشے کا کہنا ہے کہ روسی حملے سے عالمی معیشت مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی. یہ ان کا بیان آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس بیان پہ بھی بہت سارے بیسز جو ہیں وہ اب لوگوں کے جس طریقے سے اب جو تجزیہ ہوگا یا اب جو ڈسکشنز ہوں گی اب یا ڈائریکشن جو باتوں کی لے کے جا رہی ہے وہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیوٹی کی طرف نظر نہیں آ رہی خدا نہ خواستہ. مجھے تو شاہزیب ایسی فیلنگ آ رہی ہے. اور جیسے کہ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یوکرائن پر حملے سے تیل کی قیمت $120 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے. اور جیسے کہ ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں نا کہ ایسا بھی بیان سامنے آیا کہ بدھ کا بہت کروشل دن ہونے جا رہا ہے، بہت خطرات ہیں اس حوالے سے. اور اس کے بعد جیسے کہ یوکرین کی باتیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں اور ایک صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے جو کہ بڑی تشویشناک ہے. شاہزیب ایک اور بھی اگر ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں، حکومت کے حوالے سے بات کریں تو obviously اس وقت جو ہے وہ رولنگ پارٹی ہے اور ان کے آپس میں ہی سننے میں یہ بھی ایک ہواؤں میں ایک باتیں ہیں کہ اندر ہی اندر جو ہے وہ پالیٹکس ہو رہی ہے، اندر ہی اندر ایک دوسرے کی جو ہے وہ جڑیں کاٹی جا رہی ہیں. تو یہ کس طرف سے ڈائریکشن؟ بالکل جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب الیکشن
الیکشنز قریب آتے جا رہے ہیں اور اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ جتنے بھی اتحادی ہیں حکومت کے انہیں توڑا جا سکے. بس حکومت بھی اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ اپنے اتحادیوں کو قائم رکھے, لیکن ہم ایک جانب دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے ہی خلاف جو ان کے اپنے اتحادی ہیں, کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ کھڑے ہو گئے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں تو حکومت کے لیے جو مسائل ہیں وہ بڑھ جائیں گے. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز ایک ایسی خبر بھی سامنے آئی مونس لائی کی جانب سے جس میں کچھ ایسی باتیں بھی کی گئی ہیں, یقین دہانی کرائی گئی ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو, ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن کچھ معلوم نہیں ہے کیونکہ ملاقاتوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. ملاقاتیں چل رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی, جو حکومت کے اتحادی ان کے ساتھ بھی. مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت پوری کوششیں کر رہے ہیں, جو حکومتی اتحادی ہیں ان سے ملاقاتیں کرنے کی. جہانگیر ترین سے ملاقات کی بھی کچھ خبریں اس کی سامنے آ رہی ہیں. تو یہ تمام ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مسلسل ایک دوسرے کو منانے کا سلسلہ بھی جاری ہے تاکہ الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں تو ان کو فائدہ پہنچے. یعنی کہ الیکشن قریب آتے ہیں نا, بہت زیادہ گہما گہمی ہو جاتی ہے, بہت ساری چیزیں ہلچل مچ رہی ہوتی ہے, کبھی کوئی آپ کو کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے, کبھی کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے, اور ہم لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب ہوگا کیا, اب جب الیکشنز ہوں گے تو عوام کیا چوز کرے. سب سے پہلے عوام کے اوپر ہوتا ہے ہم کیا چوز کریں گے, ہمارا بھروسہ کس پر ہے, ہم کون سے نئے وعدوں کو دیکھیں گے, ہم کس پر یقین رکھیں گے, کس کے کہنے پر ہم نے پہلے یقین کیا, کسی طرف سے ہم نے جو ہے نا چوٹ کھائی ہوئی ہے. یہ سب چیزیں سارے ایموشنز جو ہے نا کہتے ہیں سب واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں جب الیکشن قریب آنا شروع. بالکل ایسا ہی ہے, اور اب الیکشن قریب آ چکے ہیں, اب تو ایک طریقے سے الیکشن کیمپین کا بھی آغاز ہو گیا ہے. اب باقاعدہ طور پر جس طریقے سے باتیں بھی کی جا رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے کچھ مارچ کرنے کی بھی, تو یہ جب اگر مارچ سے پہلے مارچ شروع ہو جاتی ہے تو اس کا حکومت پر کیا اثر پڑے گا, حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بہت سارے معاملات ہیں جس میں آج ہمارا جو فوکس ہوگا پروگرام میں وہ ہم بات کریں گے مہنگائی پر, اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو حکومت کے لیے کچھ مسائل کیا واقعی پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اس پر بہت سارے ایشوز پر, تمام ایشوز پر بات ہوگی. لیکن جیسے کہ ہم نے اپنے اس پورے انٹرو میں ذکر کیا ہے تیل کی قیمتوں کا, تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ دنیا بھر کے لیے ایک اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے. خاص طور پر پاکستان بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور آگے بھی اگر ہونے جا رہا ہے تو کیا لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی, مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا, کس طریقے سے گزارا ہوگا اگر ایسی قیمتیں بڑھتی نہیں پیٹرولیم کی. میں تو صرف یہ سوچ سکتی ہوں شاہزیب کہ آنیسٹلی جب یہ جو دور ہے, یہ جو وقت ہے جو اب دیکھنے میں آ رہا ہے, اس طرح کی مہنگائی کبھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے عوام کو ہر دفعہ بجٹ آتا ہے, یہ آتا ہے, پرائسز بڑھتی, سب کچھ آتا ہے, سارے چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی چیلنجز اتنے ایکسٹریم لیول کے چیلنجز, ایکسٹریم لیول کی مہنگائی, مطلب حد سے بھی اوپر چلی گئی نا, تجاوز اختیار کر گئی. وہ چیز, وہ سوچ, وہ لوگوں کی فرسٹریشن, وہ جب عام لوگوں سے آپ ملتے ہیں, وہ ان کی آنکھوں میں محرومی, وہ مہنگائی سے بڑھتا ہوا ان کا درد, ان کے بے روزگاری, اتنا کچھ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان خود پریشان ہو جاتا ہے, یا اللہ یہ کون سا وقت دیکھ رہے ہیں, کیسی آزمائش ہے. تو اسی معاملے پر بات کریں گے آج ہم, اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپیک, روس اور دیگر تیل برآمد کرنے والے ممالک نے آہستہ آہستہ رسد بڑھانے کا معاہدہ کیا ہے. اور ہم جب روس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جیسے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ روس پوری دنیا کی مارکیٹ میں خلل ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے, پوری طور پر صلاحیت رکھتا ہے. اور اگر جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ روس پوری دنیا کی یہ مارکیٹ میں خلل ڈالتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, یہ بھی ہمیں وقت ہی بتائے گا. ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات 8.5 روپے لیٹر تک مہنگی ہونے کی تجویز دے دی گئی ہے. اب یعنی کہ آپ لوگ تیاری پکڑ لیں, ایک بار پھر پیٹرول جو ہے وہ 8.5 روپے بڑھا دیا جائے گا, ایسا کہا جا رہا ہے. ساتھ میں ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. گورا نے سمری جو ہے وہ پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی ہے اور قیمتوں کا حتمی فیصلہ کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان. تو یہ تمام معاملات جو ہے اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے, عالمی سطح پر جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, یوکرین اور روس کے معاملات چل رہے ہیں, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس واقعی آگے ہونے کیا جا رہا ہے, کہ واقعی پیٹرولیم کی قیمتوں میں مزید اضافہ اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگوں کا گزارا مشکل ہو جائے گا. تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے پیٹرولیم ایکسپرٹ شعیب فاروقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں, سر عالمی سطح پر جو حالات اس وقت بن رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تیل کی قیمتیں کہاں جا کر رکیں گی یا ان میں ابھی مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا؟ السلام علیکم جناب, بہت شکریہ سب سے پہلے مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کا. میں آپ کے مداحوں میں سے ایک مداح ہوں. جس طرح پروگرام آپ کرتے ہیں صبح, اتنی انرجی, اور آج میں اس انرجی کا حصہ بن گیا ہوں. تو آپ کا سوال بالکل برحق ہے, آپ کا پروگرام کا موضوع بالکل موضوع ہے اس حوالے سے کہ دنیا میں جو کشیدگی بڑھ رہی ہے. اس کے حوالے سے میں ایک بات کوٹ کروں گا یہاں پہ, جو کہ ترک صدر نے کچھ 1 مہینے پہلے کی تھی, کہ دنیا جو ہے وہ اس 8 بڑے ممالک سے کئی زیادہ بڑی ہے. اور یہ جو دھاگے بنے گئے ہیں جنگ کے, خاص طور پہ اس وقت یوکرین کی اور رشیا کے جو بارڈر پہ سچویشن ہے, اس کے علاوہ آج سے 20 دن پہلے ابو دھابی میں
حوثی باغیوں نے جو ہے کچھ تنصیبات پہ حملہ کیا، جو کہ اپنی نوعیت کی بالکل انہونے واقعات ہیں، اور یقیناً ان واقعات کی کا اثر جو ہے وہ توانائی کی رسد کے اوپر، توانائی کے جو ذرائع ہیں جس میں خاص طور پہ فوسل فیولز جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اندر آئل اینڈ گیس شامل ہے، اس پہ پڑے گا۔ تو یہ بات پریڈکٹ کرنا اس وقت بہت سی پریڈکشنز آ رہی ہیں، لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آئل ہے بیسیکلی یہ ایک کموڈٹی ہے، اور اس کموڈٹی کے ساتھ میرا پچھلے 25 سالوں کا ناطہ ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی قیمتوں میں اتراؤ چڑھاؤ رہتا ہے، لیکن خاص طور پہ جب سردیاں آتی ہیں تو اس کی قیمتوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایجیٹیشن آ جاتی ہے، اور کبھی زیادہ اور کبھی بہت زیادہ کی طرف جاتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے فرسٹ کوارٹر جب سال کا گزرتا ہے تو پھر سیٹل ہوتی ہے۔ تو کووڈ کے دوران پچھلے 1.5 سال پہلے ہوا یہ کہ آئل کی پیداوار بہت زیادہ بڑھ گئی اور استعمال نہیں تھا، تو جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں اس وقت کہ کسی طرح آرٹیفیشلی اس کی پرائس کو بڑھا دیا جائے۔ تو یہ تمام واقعات جو ہو رہے ہیں یہ اسی ضمن میں ہو رہے ہیں کہ تیل کی پرائسز جو ہیں وہ کنٹینیوس بڑھتی جائیں، کیونکہ تیل کی پیداوار کی کمپنیز جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ تیل موجود ہے، لیکن اس کا گاہک موجود نہیں ہے، اور گاہک تک جب پہنچایا جائے تو اس کی قیمت میں اضافہ کیا جائے، اس کے لیے اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں۔ اچھا شعیب صاحب کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا واقعی ایسا ہے کہ نہیں کہ ماہرین جو اوبیسلی خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ روس اور یوکرین میں جنگ انتہائی خطرناک نتائج لائے گی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے، یا یہ خدشات جو ہیں ان میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس وقت اس جنگ کی جہاں بات کی جا رہی ہے تو اس کا جو محور ہے وہ یورپ ہے۔ یورپ اس وقت شدید معاشی بدحالی کا شکار ہے کووڈ کے بعد، اور اومنی کرون کی لہر کے بعد تو وہاں پہ حالات اور خراب ہو گئے۔ تو جو یورپ ہے اس کی جو توانائی کی نیڈز ہیں وہ رشیا سے کی جاتی ہیں، وہاں سے پائپ لائن کے ذریعے گیس اور تیل کی رسد ممکن بنائی جاتی ہے، اور یورپ جو ہے وہ رشیا کی گیس اور تیل کا سب سے بڑا بائر ہے۔ تو روسی صدر کے جو ابھی ملاقات ہوئی صدر بائیڈن کے ساتھ، اس کے اندر کچھ ڈپلومیسی کا راستہ کھلتا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کہ صدر بائیڈن کا رویہ بڑا سخت رہا ہے، اور انہوں نے پچھلے 2 ہفتوں میں یہ بات کی ہے کہ امریکہ پوری طرح صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اگر جنگ کے دہانے پہ روس دنیا کو لے آیا تو امریکی جو ہے وہ یہ جو پائپ لائن ہے اس کو بند کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور جب یہ پائپ لائن بند کی جائے گی تو پھر جو بحران ہے یورپ کا وہ مزید سنگین ہو جائے گا، اور جب مزید سنگین ہوگا تو پھر تیل اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھیں گی۔ لیکن اس بات سے بھی اس پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ صدر بائیڈن نے اپنے ساتھی ممالک جو کہ نیٹو کا حصہ ہیں، جس کے اندر قطر ہے، آذربائیجان ہے، ان سے یہ جو ہے وہ لے لی ہے صلاح کہ جو ہے وہ اگر ایسا ہوا تو وہ وہاں سے گیس کی سپلائی یورپ تک ممکن بنائیں گے۔ اچھا شعیب صاحب یہاں پر مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ یہ ماہرین کہہ رہے ہیں مسلسل کہ روس یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ دنیا بھر کی جو عالمی معیشت ہے اسے مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں روس کی صلاحیت کتنی ہے؟ کیونکہ جو خدشے ظاہر کیے جا رہے ہیں یوکرین پر حملے کے بعد، کیا اس کے اثرات اب پاکستان پر بھی آئیں گے، اور یہ پاکستان پر مرتب ہوتے تو یہاں پر بھی قیمتوں میں بے حد اضافہ ہو سکتا ہے؟ جی آپ کا بڑا اچھا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ماہرین کی بات سے میں متفق نہیں ہوں، کیونکہ روس کی جو جی ڈی پی ہے اس کا تقریباً 60% جو ہے وہ تیل اور گیس کی ایکسپورٹ سے آتا ہے، اور وہ اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ یورپین ممالک کو کرتا ہے۔ اگر روس نے جنگ کی تھان لی اور جنگ کے اندر چلا گیا تو سب سے زیادہ نقصان خود روس نے اٹھانا ہے، اور اس کی معیشت پہ جو ہے وہ بہت یہ بات اثر انداز ہوگی۔ اس حوالے سے ایک بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو چائنا ہے اس نے پچھلے 8 سے 10 سالوں میں
सब दुनिया के तमाम ममालिक से सबसे ज़्यादा तेल और गैस ख़रीदा है और उसको ज़ख़ीरा किया है। और इस वक्त अमेरिका जो है वो इस बात से बहुत परेशान है कि जब अगर ये ज़ख़ीरा चाइना करता गया तो फिर उसका कंट्रोल जो है वो दुनिया की मईशत पे और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जो इस वक्त तेल की पैदावार है अमेरिका की, वो अपनी बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है, जो कि तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख बैरल है, जो कि सऊदी पैदावार, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पैदावार समझी जाती थी, उससे भी 18 लाख बैरल बढ़ चुकी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ख़रीदार जो है वो इस वक्त चाइना है। तो अगर ये जंग हुई तो लाजमी बात है कि तेल की कीमत और बढ़ेगी। अच्छा, अब आपका सवाल ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान क्योंकि अपना जो सारा तेल है, तकरीबन हमारी जो खपत है वो तकरीबन 5 लाख बैरल यौमिया है, इसके हवाले से हम सिर्फ़ और सिर्फ 95,000 बैरल अपने मुल्क में पैदा करते हैं, बाकी हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो मईशत है इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार तेल की बढ़ती हुई आलमी कीमतों पर है, और इन कीमतों को जो है वो हमारे कंट्रोल में ये कीमतें नहीं हैं। तो आने वाले दिन हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग हैं, क्योंकि अगर दुनिया में तेल की प्राइस बढ़ी, जो कि माहिरीन कह रहे हैं कि $120 तक जाएगी, तो यहाँ पे भी जो है वो बस शेख साहब ये बता दें कि पेट्रोल की कीमतें 200-250 तक चली जाएंगी क्या, ये बता दें बस। नहीं, देखें 200-250 तो फ़ीज़िबल नहीं है। इसके अंदर एक बात मैं अहम इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि देखें आज से तकरीबन साल पहले पाकिस्तान में यूरो 5 स्टैंडर्ड्स का तेल जो है वो मुतराह कराया गया। इसके अंदर इसकी रिफ़ाइनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त जो है सिर्फ 2 रिफ़ाइनरीज ऐसी हैं पाकिस्तान में जो कि पेट्रोल को यूरो 5 स्टैंडर्ड पे और डीज़ल को यूरो 5 स्टैंडर्ड पे रिफ़ाइन कर रही हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट और ज़्यादा है। लेकिन टू बी वेरी स्पेसिफिक टू आंसर योर क्वेश्चन, मेरे नज़र में जो अपर कैप है फ्यूल की प्राइस का पाकिस्तान में वो 172 रुपये है। इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल के फीजिबल रहेगा, लेकिन उसके बरक्स जो है ठीक है शरीफात साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसे आपने तफसीलन हमें बताया जो इस वक्त आलमी सतह पर मामलात बनते जा रहे हैं, जो सूरत-ए-हाल बनती जा रही है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपकी जानिब से भी ये बताया जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि माहिरीन ये कह रहे हैं कि 172 तक कीमतें जा सकती हैं पाकिस्तान में भी। 172 भी ज्यादा है, क्योंकि अब जो ऑब्वियसली ये बात के बाद जो अगली कड़ी जुड़ रही है वो बिजली बनकर गिरेगी। मतलब वो बिल्कुल ऐसे होगा कि 172 भी शायद बहुत ज्यादा है। मतलब हम आम आदमी सोच, अब कहते हैं ना आधे टाइम ही सोचता है छोड़ो यार बहुत महंगा हो चुका है, अब नहीं जाते। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि दूध भी 172 पर जा रहा है? जनाब मुझे तो ये लग रहा है कि अगर मैंने नहीं, ये शाजिब ने आपको खबर बताई है, वो शाजिब की सुनी, क्योंकि जो मैं डर रही थी कि ये खबर बिजली की तरह आवाम के ऊपर गिरेगी, थड़थड़ाती हुई और फड़फड़ाती हुई और लाइटनिंग स्टॉर्म की तरह जब वो हिट करेगी कि एक आम शहरी की पहुंच से दूध तक जो बड़ी बेसिक्स में आता है, वो भी जो खुला दूध होता है वो भी उसकी पहुंच से अब दूर हो जाएगा। और ये 172 में आपको मेरे ख्याल में कम ही कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब किसी के बस की बात नहीं रहेगी दूध खरीदना, क्योंकि जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं, कराची में दूध की फी लीटर कीमत में 60 रुपए यानी कि 60 रुपीज 60 रुपए इजाफे का इम्कान है। और अगर बाजारों में जो सरकारी कीमतें ये बताई जा रही हैं कि 120 हैं, जो कि मेरे ख्याल में मार्केट में किसी भी जगह पर आपको 120 में दूध नहीं मिलेगा, तकरीबन 140 में मिल रहा है। तो अगर 60 रुपए इसमें इजाफा होता है तो ये कीमत आपकी जाएगी तकरीबन 200 रुपए पे। तो 190 से 200 रुपए का दूध हो सकता है। एग्जैक्टली, याद है हमने तो लास्ट टाइम ये सेगमेंट किया था तो हमने खदशा जाहिर किया था कि वहां तक चली जाएगी, वहां तक हो सकती है। तो हम अल्लाह ना करे भाई, कौन कैसे अफोर्ड करेगा, और ये 60 रुपए तक की कीमत कैसे पहुंच, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी सोच एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इस वक्त। तो इसी एक्सेप्टेंस के लिए और समझने के लिए इस मामले को हमने राब्ता किया है, हमें शो में ज्वाइन किया है सबसे पहले पाकिस्तान के स्टूडियोज में सदर डेयरी कैटल फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुजने। शाकिर साहब खुश आमदीद कहेंगे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हूं जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। शाकिर भाई मुझे ये बताएं, कीमतें अभी बढ़ी थी, ये फिर बढ़ने जा रही हैं या इस पर गौर हो रहा है, ये क्या मामला चल रहा है? असल में जी पहले तो कीमतों में इजाफा हमने नहीं किया, होलसेलर्स ने किया था, और यकीनन उस वक्त भी जो हमारे खदशात थे उसका हमने बरमला इजहार बार बार किया। फिर हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अभी 4 दिन पहले ख़त भी लिखा है
کہ 17% جو ٹیکسیز ڈیوٹیز عائد کی گئی ہیں اس کے اثرات برے ہوں گے اور یہ صارف کو اپنی جیب سے بھرنا پڑے گا. یقیناً صرف دودھ مہنگا نہیں ہو رہا اور یہ ملک بھر کی بات ہے جی. انڈا، مرغی، گوشت اور دودھ، یہ تمام چیزیں، یہ اشیاء ضروریہ مہنگی ہونے جا رہی ہیں. اگر وفاقی گورنمنٹ چاہے تو اس میں یقیناً یہ اضافہ رک سکتا ہے. کیسے روکا جا سکتا ہے اگر حکومت چاہے تو؟ اس میں ایک تو یہ فوری طور پر ٹیکسیز کو واپس لے جو عائد کیے گئے ہیں. دوسرا یہ اجناس کی ایکسپورٹ کے بارے میں جو بات ہم نے کی تھی، جو ضروری اجناس ہے، جیسے ضروری اشیاء ضروری ہے یہ ہے، ویسے بھی ہمارے لائیو اسٹاک سیکٹر کے ضروری اجناس ہماری ضروریات پوری کیے بغیر ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے ان کی ایکسپورٹ پر پابندی. پچھلی دفعہ یہی بات کی جی جب ہاں آپ آئے تھے، مجھے یاد ہے کہ یہ آپ نے پچھلی دفعہ بات کی تو تھی. بہت ضروری ہے کہ چونکہ ڈیری لائیو اسٹاک سیکٹر جو ہے وہ ایگریکلچر کا حصہ ہے، تو اسے ایگریکلچر ٹیرف کے تحت بجلی، پانی، گیس، دیگر چیزیں فراہم کی جانی چاہیے. اور بہت ضروری ہے کہ یہ چونکہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، یقیناً جو آڈلٹریشن ہو رہی ہے وہ کم پیداوار کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. بہت ضروری ہے کہ پلاننگ کمیشن اس پر کام کرے اور وفاقی گورنمنٹ سنجیدگی سے اس کے متعلق سوچے اور اسٹیک ہولڈر کو لے کے بیٹھے. تو شاکر بھائی ابھی بات بتائیں کہ کیا یہ اگر چلے حکومت کی طرف آپ نے کہا کہ ہم نے خط بھی لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہے، اس خط میں کیا کیا ایگزیکٹلی موٹے موٹے پوائنٹرز تھے جس کو آپ کو لگتا ہے، کیونکہ تمام بحث و مباحثے میں، تمام اپنے حق کے لڑنے میں عوام جو ہوتی ہے نا وہ بہت سفر کرتی ہے. شاکر بھائی اصل میں جی دیکھیں، آپ ایک تو دودھ کی قیمتوں کو کنٹرول کر کے آپ اس کی قیمت کو کم نہیں رکھ سکتے، یہ حقائق ہیں. دیکھیں جب ان پٹ آزاد ہے تو آؤٹ پٹ کو بھی آزاد ہونا چاہیے. دودھ، گوشت، مرغی اور انڈے کی قیمتوں کا اختیار مارکیٹ کو دے دینا چاہیے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ. پورے کے پورے نظام کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ پلے کیا جانا چاہیے تاکہ اس کی قیمت، اس میں انویسٹمنٹ آئے. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جی چونکہ پاکستان ایک لائیو اسٹاک کی دولت سے مالا مال ملک ہے، الحمدللہ، پر بڑا المیہ ہمارے لیے کہ ہم باہر سے گائے امپورٹ کر رہے ہیں. اس کی بھی بنیاد یہی ہے نا کہ جی اکنامک سروے آف پاکستان آپ کو غلط خبریں دے رہا ہے کہ جی ہم دودھ کی پیداوار میں چوتھے بڑے ملک ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے جی. اگر چوتھے بڑے ملک ہوتے تو ہمیں دودھ دینے والے جانور نیدرلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا سے امپورٹ نہ کرنے پڑتے. اور چلیں جی کر لیا، یہاں جو ہونا ہے وہ تو گیا ہو. اب جو کمرشل ڈیری فارمر ہیں جو یہ امپورٹ کر رہے ہیں، کارپوریٹ ڈیری فارمرز ہیں، اگر وہ انویسٹمنٹ لائیں اور ان کے لیے سازگار ماحول نہ پیدا کیا جائے اور وہ دیوالیہ ہو کے چلے جائیں تو پھر اس سیکٹر کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اچھا، امپورٹرز کے لیے سازگار ماحول کی ہم بات کریں گے، لیکن جس طریقے سے آپ ذکر کر رہے ہیں ڈیمانڈ سپلائی کی بیس میں مارکیٹ کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس پر تو پرائسز میں اور اضافہ ہوگا؟ اور جب کوئی ان کو کنٹرول نہیں کرے گا تو پھر تو قیمتیں اور بڑھ جائیں گی. ایسا نہیں ہے جی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب آپ اختیار مارکیٹ کے ہاتھ میں دے دیں گے تو انویسٹمنٹ آئے گی. انویسٹمنٹ آئے گی تو کوالٹی اینیمل پہ کام ہوگا جو جینیٹکلی امپرووڈ ہوں گے، جن کی دودھ دینے کی صلاحیت زیادہ ہوگی. اب جو روایتی ڈیری فارمر ہے وہ اسی جانور پہ کام کر رہے ہیں، مقامی لوکل بریڈ پہ، جس کی پروڈکشن ہی روزانہ 8 لیٹر ہے. اور امپورٹڈ جو اینیملز آ رہے ہیں ان کی 100 لیٹر تک پیداوار ہے ایک جانور کی. تو یقیناً جینیٹکلی لوگ امپروو کرنے کا سوچیں گے، بریڈر فارمر کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اچھی نسل کے. اور دوسری ایک اور بھی بات بتا دوں گی میں کہ نسل کشی بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں مادہ دودھ دینے والے مویشیوں کو گوشت کی ضروریات کے لیے روزانہ صرف کراچی کے اندر 4000 ڈے اولڈ کٹڑے کٹڑیاں اور ان کی مائیں سلاٹر کی جا رہی ہیں. تو یقیناً یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر سنجیدگی سے چاروں صوبوں کے محکمہ لائیو اسٹاک، نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ اور دیگر جو بھی متعلقہ ادارے ہیں انہیں سوچنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، اب ذرا مجھے یہ بھی بتائیے گا، اس وقت اگر 120 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے، ایسا ہی ہے؟ صحیح کہہ رہی ہوں؟ اچھا، آبویسلی آپ نے کہا کہ علاقوں میں دے دینا چاہیے، ان لوگوں کو چوز کر دینا چاہیے کہ بھائی کوئی اگر اپنے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر اپنی وہ کرے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک عام آدمی جس کو کم سے کم کہیں امید ہوتی ہے کہ یار اگر یہ قیمت مقرر کی گئی ہے تو مجھے اسی میں کر لوں. اب میرے علاقے میں دودھ مہنگا ہے، میرے بھائی کے علاقے میں، میری اماں کے علاقے میں، میری بہن کے علاقے میں جو ہے نا وہ دودھ سستا ملا، پھر میں وہاں سے لے کر آؤں. تو کیا اس طرح اکانومی پہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں ان کو نہیں فرق پڑے گا؟ اصل میں جی ایک بات تو سمجھ لیں آپ نا کہ
آج تک حقائق شواہد اور میرٹ پہ فیصلہ نہیں کیا گیا کمشنر کراچی یا دیگر ڈی سیز کی جانب سے، اور یہ ملکی سطح کی بات ہے کہ جی جو بھی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کے میں اور مارکیٹ میں فروخت ہونے والے دودھ کے ریٹ میں ہمیشہ سے فرق پایا جاتا ہے. یہ خرابی انتہائی اوپر کی سطح تک ہے اور اس میں کرپشن انوالو ہے. تو یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی. جی ہاں، یہ کرپشن انوالو ہے اور اس کے اندر دیکھیں اس میں کام کرنا چاہیے نیب کو، دیگر جو ہمارے ادارے ہیں انہیں کام کرنا چاہیے. آخر کو دودھ کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن دیکھیں، محکمہ لائیو اسٹاک ہمارا متعلقہ ادارہ ہے، اس نے سندھ بھر کے تمام شہروں کی کاسٹ آف پروڈکشن آپ کو بنا کے دی، ٹھیک ہو گیا، اور کمشنر کراچی نے اسے پھینک کے مارا ٹیبل پہ کہ جی میں مانتا ہی نہیں ہوں. آپ متعلقہ ادارے کی کاسٹ آف پروڈکشن کو، فی لیٹر کاسٹ آف پروڈکشن کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتے، اور ایک ادارے کی جو کہ متعلقہ ادارہ اسے چیلنج آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ بیوروکریسی کا انتہائی خراب ہمارے ساتھ رویہ ہے. یقیناً ہم بھی اس ملک کے باعزت شہری ہیں، کسان ہیں، اور اس ملک کا جو کسان ہے، کسی بھی ملک کا کسان کسی بھی ملک کا سب سے باعزت شہری ہے. جب کب تک لگتا ہے آپ کو سارے معاملات یہ رہیں گے جو اس وقت شازیہ پر میں آپ سے سوال کر رہے ہیں؟ عام عوام کے سوال ہیں جو ہم آپ سے کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہماری ذاتی نہیں ہے لیکن ہاں ہم بھی انوالو ہیں کیونکہ ہم ایک عام انسان ہیں. کب تک لگتا ہے یہ محض اور مباحثہ، یہ تمام جھگڑا رہے گا تاکہ ایک عوام کو پتہ چلے کہ جب میرا ایک نیا دن نکلتا ہے میں ایک نئی قیمت اور ایک نئی مہنگائی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہوں؟ اصل میں جی جب تک ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کرنے والے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ نہیں لیں گے، سنجیدگی سے اس سیکٹر کی گروتھ کے لیے کام نہیں کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کووڈ میں آپ کو کس نے مشینری نے زندہ رکھا یا کسان نے زندہ رکھا؟ بتائیں مجھے. تو بہت ضروری ہے کہ جو اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کسان کو بچانے کے لیے آپ ہر ممکن مدد کریں. آپ اس ملک کو آفٹر کووڈ کے آفٹر ایفیکٹ سے بچانے کے لیے اس کی گروتھ کے لیے اس کسان کی مدد کریں. آپ ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں. آپ دیکھیں کہ جی ڈی اے پی یوریا کتنا مہنگا ہو گیا، آنے والا وقت گندم کے بحران کا آ رہا ہے، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. تو باقی تو آپ کہاں کھڑے ہیں، دودھ کی پیداوار آپ کے پاس ہے نہیں. اچھا شاکر بھائی، یہاں پر یہ بتا دیں ایک تو کہ کراچی کی اس وقت ضرورت کتنی ہے اور سپلائی کتنی ہے، اور ساتھ میں کیا واقعی جو امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس دودھ کی قیمت میں 60 روپے اضافہ ہونے جا رہا ہے، 60 روپے اضافہ ہوگا؟ اصل میں جی کراچی کی جو ضرورت ہے وہ ہے تقریباً 50 لاکھ لیٹر روزانہ، اور ہماری پیداوار ہے تقریباً 45 لاکھ لیٹر روزانہ. 5 لاکھ لیٹر کا جو گیپ ہے وہ ڈبہ بند کمپنیاں اور اڈلٹریشن دور کرتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں صرف کراچی کی بھی بات نہیں کریں گے ہم، اب جیسے کہ لاہور ہے، پورے لاہور میں جعلی دودھ فروخت ہو رہا ہے، مضافات سے دودھ لایا جاتا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی اپنے تئیں کام کر رہی ہے، پر یقیناً انہیں بہت سنجیدگی سے اس پہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے اہم ہے ہمارے بچوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہماری صحت. وہ اڈلٹریشن کو روکیں، اور تازہ دودھ کو جب تک آپ پوری قیمت نہیں دیں گے کسان کو، اس کی پیداوار کو آپ کیسے بڑھائیں گے؟ اس کی پیداوار کم ہوتی رہے گی، اڈلٹریشن بڑھتی رہے گی، اور جو پیسہ آپ کسان کو دبا کے کم لینا چاہتے ہیں وہ آپ اسپتالوں میں بھرتے ہیں جا کے، اور یہی حقائق ہیں. جی 60 روپے بڑھیں گے یقیناً 60 روپے. دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں جی، آج شام کی میٹنگ ہے، شام کو اعلامیہ جاری ہو جائے گا کہ کتنا دودھ کی قیمتوں میں شام کو اعلامیہ جاری ہوگا. شاکر عمر گجر صاحب بہت شکریہ، صبح پاکستان میں آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سام معاملے وہ بھی ہو گئی. یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بہت سارے موضوعات ہیں اس پر بات کریں گے. ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ. صبح سویرے پاکستان میں شازیہ بوید اور مایا خان آپ کو آج کے دن ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آج یوم ولادت ہے. تمام امت مسلمہ کو آج کا دن بہت بہت عقیدت محبتوں کے ساتھ مبارک ہو. لوگوں نے نیاز کی، نظر کی اور فاتحہ شریف کی اور اپنے اپنے گھروں میں چراغاں کیا. آپ کی دنیا میں آمد ہوئی، آنکھ کھولی تو جب کھولی جب آپ کے بھائی اور جن کے آپ داماد میرے آقا، میرے نبی، اللہ کے حبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کو دیدار ہوا، جب آپ سامنے آئے
تو آپ نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی، تب تک نہ کھولی۔ یہ محبت، یہ عقیدت، اللہ پاک پروردگار اپنے حبیب کے صدقے، ان کی آل کے صدقے ہم سب کو آپ کی محبتیں، آپ کے خاندان کی محبتیں، آپ لوگوں کے نام پر جان قربان کرنے کی سعادت ہم لوگوں کو نصیب ہو۔ آج تمام مسلمانوں کو آج کا دن بہت مبارک ہو۔ شاہ سے بہت ہی عقیدت و احترام والا دن ہے۔ بالکل، بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ آج شیر خدا کی زندگی کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر آج ہم بات کریں گے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے، اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صبح سویرے پاکستان میں مفتی زہیر۔ بالکل، مفتی زہیر صاحب سے بات کریں گے، اور آج آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کے احکام اور آپ کی ذہانت، آپ کی شخصیت، میرے پاس تو الفاظ نہیں اور نہ میری اوقات کہ میں بات کر سکوں، لیکن جاننا ضرور چاہتی ہوں کہ دعا ہے کہ آپ کے نام پر جان قربان ہو۔ السلام علیکم مفتی صاحب، مفتی زہیر صاحب ہمارے شامل ہونے کا، ہمارے ساتھ بہت شکریہ، وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ پہلا سوال آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی، اور اوبیسلی علم کے طالب ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمتوں کا احاطہ ایک نشست میں نہیں ہو سکتا، یہ سب جانتے ہیں۔ ہماری زبانیں ساری عمر بھی لگی رہیں تو ان کے فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کے ذریعے ہم ان کی زندگی سے متعلق کچھ سیکھ سکیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کے غیر معمولی فضائل و مناقب تو اتنے زیادہ ہیں، اب تک اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، لوگوں نے کتب خانے اور لائبریریاں تیار کر لی۔ اس پورے مختصر سے پروگرام کے اندر اس قدر بیان کرنا بلکہ اشارہ کرنا بھی ممکن نہیں۔ میں دو باتیں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، درجات اور اپنی طرف سے جو نسبت حضرت علی کے ساتھ ہے اسے بیان فرمایا۔ مثلا بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ولکن لا نبی بعدی، علی تمہارا مقام، تمہارا درجہ ایسا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے حضرت ہارون علیہ السلام کا درجہ، مگر میرے بعد کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام یہ بھی پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے گھر سے مجھے وزیر عطا فرما اور میرے کار نبوت کے اندر جس کو شریک فرما۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے یہی فرما رہے ہیں، میرے جہاد، میری تلاوت، میرے ذکر، میرے محاسبے، میری تبلیغ، میرے تمام کے تمام کاموں میں اے اللہ حضرت علی کو میرا معاون بنا، میرا مشیر بنا، میرے کاموں کے اندر شریک فرما۔ ایک تو یہ درجہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تم سے نہیں محبت کرے گا مگر وہی جو مسلمان اور مؤمن ہوگا، اور تم سے نہیں بغض رکھے گا مگر وہی جو منافق ہوگا۔ حضرات محدثین نے عجیب جملہ لکھا، حضرت علی شخصیت ہیں، ہستی ہیں، ذات مقدسہ ہیں، ذات مبارکہ ہیں، اور انسان کے کفر کا یا منافقت کا، اسلام کا یا بے ایمانی کا دار و مدار عقیدے پر ہوتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا مقام بلند دیا کہ حضرت علی کو شخصیت، ذات اور ہستی سے آگے بڑھا کر عقیدہ بنا دیا، قیامت تک کے لیے نظریہ بنا دیا۔ علی ایک نظریہ بن گئے، ایک عقیدہ بن گئے، جو حضرت علی سے محبت کرے گا وہ مومن اور مسلمان ہوگا، جو ان سے بغض رکھے گا، کینہ اور عناد رکھے گا، وہ قیامت تک کے لیے نبوی جانب سے منافقت کی مہر لگوا چکا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام میں بلند دیا۔ اولاد کون ہے؟ جو جنتی لوگوں کی سردار۔ اہلیہ کون؟ جو جنتی خواتین کی سردار۔ ساری جنتی کی سرداریاں
حضرت علی کے خانوادے کے اندر کسی نے بڑا اچھا لکھا، جن کی اولاد اگر جنتوں کی سردار، جن کی اہلیہ جنتوں کی سردار، خود اس شخصیت کو اللہ نے کیا مقام بلند دیا ہوگا۔ اور پھر صرف اس مقام بلند کو دیا نہیں گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس مقام کو دنیا کے سامنے ظاہر کروایا۔ کبھی خیبر کے موقع پہ فرما رہے جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہو۔ ساری کائنات نے دیکھا کہ وہ رایہ، وہ علم، وہ پرچم، وہ جھنڈا خود نبوی ہاتھوں سے اگر مل رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے۔ اللہ نے یہ مقام بلند دیا، جنت ان کی وجہ سے ملے گی۔ منافقت ایمان اور اسلام کا دار و مدار حضرت علی کو قرار دے دیا۔ خطیب جمعے کا جمعہ اس وقت تک مکمل خطبہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضرت علی کی آل اولاد کی فضائل اور شان کو بیان نہ کر رہے۔ تو یہ سارے فضائل ہیں، یہ سارے درجات ہیں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے درس اور پیغام یہ ہے، اگر ایمان چاہتے ہیں، دنیا کے اندر ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو علوی محبت ہمارے دلوں میں آنی چاہیے۔ آخرت میں جنت چاہتے ہیں تو حضرت علی کے نقوش پا ہمیں لینے چاہیے۔ بالکل، بے شک ایسا ہی ہے۔ اور امیر المومنین شیخ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم دور حکومت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی سادگی، آپ کا تقوی، اور آج کے دور میں ہمیں یہ بتائے گا مفتی صاحب کہ ہم ان کی زندگی سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں یا ہمیں کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے؟ واہ واہ۔ اصل ریاست مدینہ کے اصل جانشین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ چھوڑی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر، حضرت عثمان، انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کیا صورتحال سامنے آ رہی ہے؟ ایک عیسائی، ایک غیر مسلم دیکھا کہ بھوک کی حالت میں ہے، پوچھا کہ کیا اس شخص کو وظیفہ نہیں ملتا؟ کسی نے کہا امیر المومنین یہ تو بہت بوڑھا ہو چکا ہے، جب یہ جوان تھا تو یہ کام کرتا تھا، جب کام کرتا تھا اس کو اجرت ملتی تھی، ویج ملتی تھی، تنخواہ ملتی تھی، اب چونکہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے، کام نہیں کرتا، لہٰذا اس کو تنخواہ نہیں ملتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا جوانی میں اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا تھا، کیا اب اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا نہیں ہے؟ ہمیشہ کے لیے اس غیر مسلم بوڑھے کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیا۔ ویلفیئر اسٹیٹ کا اگر تصور آیا ہے اور رفاہی فلاحی سماجی ورکنگ اور سوشل ورکنگ کا تصور آیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تصور دیا اور حقیقی طور پر ریاست مدینہ کی ایسی آبیاری فرمائی اور اس طرح کا چہرہ دنیا کے سامنے دکھا دیا۔ قیامت تک آنے والے مسلمان تو مسلمان ہیں، صحابہ تو صحابہ ہیں، مگر غیر مسلموں کو، اقلیتوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے۔ آج ہم انہی خطوط کو لے کر کے ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ حکمرانوں کو بھی اگر صحیح راستہ عطا فرمایا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کس موضوع پہ بات کریں گے؟ اقضاہم علی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آج ہر خطیب جمعے کے خطبے کے اندر یہ جملہ ذکر کیا کرتا ہے، ڈیسیجن پاور، قوت فیصلہ، اعلیٰ ترین فیصلے کی طاقت اور اس طرح اعلیٰ ترین عدالتی پاور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کوئی تنہائی سیکھے تو حضرت علی سے سیکھے، عبادت سیکھے تو حضرت علی سے سیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، ان کے سجدے، ان کا ذکر، ان کی تنہائی، ان کا اعلیٰ درجے کا جہاد، پھر نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد، پھر ان کا جھنڈا بلند کرنا، خدا نے جو ان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی، جو ڈیسیجن پاور عطا فرمایا، جو قرآنی حکمت عطا فرمائی، جو علم الفرائض اور وراثت اور ترک اور جائیداد کے اعلیٰ ترین باریک ترین مسائل کو حل کرنے کی جو طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ کسی صحابی نے فرمایا گھوڑے پر ایک پیر رکھ کر جمپ مار کر کے جب دوسرا پیر رکھتے تھے تو وراثت کے اور جائیداد کے پچھلے زمانوں کے 15 مناسخے، گھمبیر ترین مسئلے اس دورانیے کے اندر حل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت علی کے اقوال، ان کا نہج البلاغہ، ان کے حکمت کے اندر بھرپور ان کے الفاظ، وہ رہتی انسانیت کے لیے پورا صحیفہ نامہ بن چکے ہیں۔ ایک مرتبہ مجلس کے اندر کہا مجھے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا نسخہ حاصل ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کی زیارت کیسی ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر چلے جایا کرو، مسکراتے چہرے کے ساتھ ماں کی زیارت کر لیا کرو، اس ماں کے روپ میں تمہیں خدا کی زیارت ہو جایا کرے گی۔
اپنے رفقا کی ایسی تربیت فرمایا کرتے تھے, ڈیلیگیشن سے ایسے خطبات فرمایا کرتے تھے. رہتی دنیا تک اگر انسانیت کے اندر اسلام پھیلا ہے تو یہ دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو صرف عقیدت اور عشق کی بنیاد پر نہیں, بلکہ ان کی محبت کو موقف, نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر اختیار کرنا چاہیے, اور یہی نجات کا راستہ ہے, یہی ذخیرہ نجات کا طریقہ ہے. بے شک بے شک بے شک, جزاک اللہ خیر کثیرہ. مفتی صاحب, قرآن پاک میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کچھ آیات بھی ہیں, ان کے حوالے سے اگر آپ ہمیں آج تھوڑی رہنمائی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں تم سے کچھ نہیں مطالبہ کرتا الا المودۃ فی القربى, مگر اہل قرابت کے اندر محبت, یعنی میرے قرابت والوں سے محبت کرنا. یہ جو میں بار بار آج کی گفتگو کے اندر زور دے رہا ہوں, چونکہ وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں زیادہ, بات یہ ہے کہ یہ محبت علی, محبت علی, کیوں اس بات پر زور دے رہا ہوں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں تم سے لا اسألکم الا المودۃ فی القربى, میں اپنے اہل قرابت والوں کی محبت تم سے مانگتا ہوں. حدیث کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں, میں تو جا رہا ہوں مگر کتاب اللہ اور عطرت اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اہل بیت کے نقوش تمہارے لیے قیامت تک کے لیے رہبری کا, امامت کا, رہنمائی کا ذریعہ اور سبب ہوں گے. تو اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کرو. پھر وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ایمان کا اور کفر کا دار و مدار حضرت علی سے محبت کرنا یا نہ کرنا ہے. تو جب یہ بات ہے, اس سے کیا بات پتہ چلی, جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پتہ چل رہی ہے, جہاں حضرت علی کے درجات کا پتہ چل رہا ہے, جہاں ان کے اعلیٰ درجے کے منصب کا پتہ چل رہا ہے, وہاں ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے بھی بہت کچھ نقوش ہیں. پھر ساتھ ساتھ ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جہاں بے شمار صفات سے متصف فرمایا, وہاں اللہ نے حضرت علی کو علم جو عطا فرمایا وہ غیر معمولی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ریاست مدینہ کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش اور خطوط کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں, تو نبوی علوم و معارف کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یاد رکھیے, اللہ رب العزت نے ان خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے گلدستہ تیار فرمایا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ نمایاں شخصیت ہے, وہ اعلیٰ ترین ہستی ہیں جنہیں ایک طرف نبوی علم اور معرفت کے اندر جانشینی کا مقام بلند ملا, دوسری طرف قرابت رسول ملی, تیسری طرف اہل بیت اطہار کی صفات اور شخصیات میں ان کو نمایاں درجہ ملا. یہ سارے کے سارے درجات مل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو اور زیادہ غیر معمولی حد تک بڑھا دیتے ہیں. ہمارے لیے یہی کچھ ہے, اسوہ علوی پر آئیں, حضرت علی کے نقوش پا پر آئیں, ان کی سیاست کیا تھی, ان کا علم کیا تھا, ان کا تقوی کیا تھا, ان کا جہاد کیا تھا. اچھا, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی صفات سے نوازا, انہی جیسی صفات کے پرتو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, جو مجاہد ہوتا ہے نا, میدان جنگ کے اندر ہوتا ہے اور خیبر کے اندر جا کر کے داد شجاعت دے رہا ہو, اس اعلیٰ درجے کا جرت مند, غیرت مند, بہادر ترین انسان. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ عام طور پر لوگوں کے اندر ہوا کرتا ہے, وہ کبھی تنہائی نہیں اختیار کیا کرتا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور تنہائی یہ ایک عجیب الگ موضوع ہے. مدینہ کے باہر نکل کر کے کنویں کے منڈیروں پر جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ جو اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز, اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے باتیں, اور وہ جو مکالمہ, اور وہ جو تنہائی کے اندر ذکر اللہ کی جو علیحدہ اپنی ایک مجلس قائم کیا کرتے تھے, اس کا الگ کتب احادیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے. تو یہ سارے کے سارے فضائل ہیں جن کو ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے. اگر وہ میدان کے اعلیٰ درجے کے مجاہد نظر آ رہے ہیں, تو پھر وہ عبادت کے بھی اعلیٰ درجے کے ولی اللہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے اعلیٰ درجے کا منصب ان کے پاس تھا. اور ساتھ میں صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق تھا, جو محبت تھی, وہ کتنی خاص تھی. اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر ارشاد فرمایا کہ علی کو بلاؤ، اور پھر صرف یہ نہیں فرمایا کہ علی کو بلاؤ، بلکہ فرمایا کہ فلاں فلاں معاملہ ہے، اس میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی ہیں، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔ اچھا، فداکاری کا لوہا منوایا، آپ نے داد شجاعت دی، چاہے وہ حنین کا موقع تھا، چاہے خیبر کا موقع تھا، چاہے خندر کا موقع تھا، بے شک۔ آپ نے تعلق کا پوچھا، بے شک۔ تو میں کہاں کہاں تک ذکر کروں۔ ہجرت کی رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں، اور وہ بھی امانتیں غیر مسلموں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت کو اپنے بستر پر لیٹنے کا، آرام کرنے کا حکم دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ میری ساری امانتیں ہیں، یہ تم اپنے پاس رکھنا۔ اندازہ لگائیے، یعنی ایک تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کا محاصرہ کر رہے ہیں، جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، غیر مسلم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور وہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ اپنی امانتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں۔ پتہ ہے کہ صادق و امین اگر کوئی شخصیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ جب ہجرت کر رہے ہیں، امانتوں کا ذمہ دار کس کو بنایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تاکہ قیامت تک آنے والے کسی مریض دماغ کے ذہن کے اندر یہ زہر نہ آ جائے، یہ زہریلا غلط تصور، تاثر اور خیال نہ آ جائے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہماری امانت کے اندر کوئی کمی بیشی کمزوری دکھا دی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کو دینا ہے میں دوں گا، اور اگر کسی کو میرے علاوہ کوئی میری جگہ پر دینے کا حقدار اور روادار ہے تو پھر وہ جانشینی حضرت علی کو دے کر کے جاؤں گا۔ امانتیں ان کے سپرد کر کے جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں، کوئی ہوتا ہے عشرہ مبشرہ، یعنی دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ حضرت علی کے بارے میں ایک ولی نے بڑا زبردست لکھا کہ دوسروں کو جنت کی خوشخبری ملتی ہے، اور جنت کی ملکیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ بعد میں آ کر کے خوشخبری حاصل کرتے ہیں۔ السابقون الاولون اگر کوئی ہے تو حضرت علی ہے، اور بچپن کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا اعزاز اور مقام بلند ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو جنت کی خواتین کی سرداری، آل اولاد کو جنتی نوجوانوں اور جنتی بوڑھوں کی سرداری مل رہی ہے، تو پوری جنت کی آنرشپ، جنت کی ملکیت اور جنت کی وراثت کا اگر حق مل رہا ہے تو حضرت علی کے خانوادے کو مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مقام بلند دیا۔ آپ جہاد کیوں کرتے ہیں، تبلیغ کیوں کرتے ہیں، ذکر کیوں کرتے ہیں، حج کیوں کرتے ہیں، عمرہ تراویح کیوں کرتے ہیں، تلاوت کیوں کرتے ہیں، محاسبہ کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ ساری عبادات کیوں کرتا ہوں؟ اسی لیے نا کہ جنت مل جائے۔ اللہ نے اس جنت کی ملکیت اور آنرشپ تو حضرت علی کے خانوادے کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ آپ نے آج بس جو بھی بیان کیا، یقین مانیے کہ اتنی دعائیں ہیں آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کو سلامتی، صحت عطا فرمائے، اپنے خاص اپنے حبیب کے صدقے، ان کی آل کے صدقے آپ کو اپنے اس کے خاص کرم میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب وقت نکالنے کا۔ کیا کہیے، کیا کہیے، کیا کہیے، نہج البلاغہ کا اگر ذکر ہوا تو کیا کہیے آپ کی وزڈم کا، کیا کہیے آپ کی شخصیت کا، کیا کہیے آپ کی عدل کا، کیا کہیے آپ کے انصاف کا، کیا کہیے آپ کی دوراندیشی کا، کیا کہیے آپ کی محبت کا، اور کیا کہیے آپ کے عشق حقیقی کا۔ رہیے گا ہمارے ساتھ آج ولادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں صبح سویرے پاکستان میں۔ شاہزیب اور مایا کر رہے ہیں آپ کا انتظار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں۔ اگر ہم بات کریں کہ خواتین کی اگر بات کرتے ہیں، معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو کاروبار کی طرف رجحان خواتین کا دیکھنے میں ریسنٹلی بہت آیا ہے شاہزیب، کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کم اوبیسلی آپ کو جو ہے وہ سٹارٹ اپ منی چاہیے، دوسری یہ کہ ایکسپوجر اتنا نہیں ہوتا، ایکسپیرینس اتنا نہیں ہوتا بڑے بزنس کرنے والا، کہ آپ زیادہ بڑا بزنس کریں گے زیادہ پیسہ لگے گا، چھوٹا بزنس کریں گے چھوٹا پیسہ لگے گا، نقصان بھی ہو گیا تو کم سے کم یہ ہوگا کہ ہاں بھائی اپنی جمع پونجی نہیں چلی گئی۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب آپ آن لائن یا ای کامرس کی طرف آتے ہیں یا گھر میں بیٹھ کر بزنس کرتے ہیں, اس میں آپ گھر بھی دیکھ سکتے ہیں, بچے بھی دیکھ سکتے ہیں, ذمہ داریاں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اپنی کچھ نہ کچھ اپنی کمائی بھی کر سکتے ہیں. اور جو ہماری خواتین ہیں وہ اسکلفل بھی ہیں, ان کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے, وہ چاہتی بھی ہیں کہ وہ کچھ پیسے کمائیں, اپنے جو خرچے ہیں اس میں سے نکال سکیں, اور اگر وہ باہر نہیں بھی جانا چاہ رہی تو گھر بیٹھے بیٹھے وہ تمام کام بھی کر سکیں. انٹرپرینورشپ میں مختلف سٹارٹ اپس وہ کرنا چاہتی ہیں, لیکن پرابلم یہ آتی کہ ان کو پلیٹ فارم کی سمجھ نہیں آتی, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طریقے سے اس کا آغاز کریں, ہمیں کون گائیڈ کرے گا, ہمیں کون بتائے گا کہ ہمیں اپنا بزنس سٹارٹ کیسے کرنا ہے, اپنے پروڈکٹ سیل کیسے کرنے ہیں, اپنی سروسز پرووائڈ کیسے کرنی ہے. تو یہ کوئی ایسا ہے جو کر رہا ہے. ہاں, پر خواتین نے جو ہے پھر گرمیوں میں اپنی مرضی کے لون کے سوٹ بھی لینے ہوتے ہیں, وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں, تو جب تک وہ اپنی پاکٹ منی نہ ہو تو میاں تو چلو ایک دو تو دلا دے گا, باقی سوٹ کہاں سے لیں گی بیچاری خواتین, اپنے فیشن بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں اور حق بنتا ہے بھی. لیکن کتنی کمال بات ہے کہ اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ سب سے جو ہے وہ کم عمر ترین پاکستان کی وہ سی ای او بھی ہیں, اور نہ صرف وہ خود بزنس کر رہی ہیں بلکہ اور بھی بہت ساری خواتین کے لیے مشعل راہ بھی بن چکی ہیں. بھائی انہوں نے ایوارڈز بھی جیتے ہیں, کچھ ٹیکنالوجی کمپنی نے ان کے انٹرنیشنل ایوارڈ جیتے ہیں, ساتھ میں ایک ایسا پلیٹ فارم بھی بنا رہی ہیں جہاں خواتین انٹرپرینورز اپنی پروڈکٹس بلا کسی معاوضے کے اکاؤنٹ بنا کر فروخت کر سکتی ہیں. تو ہم ذکر کر رہے ہیں ماہی زہرا حسین کا, جن سے ہم بات کریں گے, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. امید ہے کہ آپ کیسی ہیں, خیریت سی ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. مجھے سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ہر خاتون چاہتی ہے کہ وہ گھر بیٹھے کمائی کا ایسا سلسلہ بنا سکے جس میں اسے گھریلو اخراجات پورے کرنے کا ایک طریقہ مل جائے, کچھ ایسے پیسے مل جائیں. لیکن سب سے پہلے تو بتائیے گا جو اکثریت خواتین کو ان کو علم نہیں ہوتا کہ وہ گھر بیٹھے پیسے کس طریقے سے کما سکتی ہیں. سو بیسکلی میرا خیال ہے ادھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی آپ کو آج کل بہت ضرورت ہے ٹیکنالوجی کی ہر چیز میں. دکانوں کے تھرو تو اب اتنی بکری ہو نہیں رہی, دی انٹائر ورلڈ از شفٹنگ ٹو آن لائن پلیٹفارمس. اس میں یہ ہے کہ اگین آپ کو اپنی ویب سائٹ شروع کرنی ہوتی ہے, ڈیجیٹل میڈیا شروع کرنا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ آپ کو ایڈورٹائزنگ کرنی ہوتی ہے, اور یہ جو ساری ٹیکنالوجی اسکلز ہیں یہ ہوتی نہیں ہیں, یا اگر آپ کو لینی پڑیں تو دے کاسٹ اے لاٹ آف منی. پاکستان کریٹس کے تھرو ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے, اگر آپ کھانا پکاتی ہیں, فروزن آئٹمز ہیں, نٹنگ کرتی ہیں, کروشے کرتی ہیں, پینٹنگ کرتی ہیں, آپ کچھ بھی کرتی ہیں, تو آپ اپنی ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ اسٹور پہ ڈال سکتی ہیں, اور ہماری پوری جو ٹیم ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے آن لائن اسٹور بنانے میں, آپ کو برانڈنگ کے بارے میں سکھانے میں, آپ کو ایڈورٹائزنگ کا بتانے میں, مارکیٹنگ کا, وہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں. اور اس کا ابھی ہم کچھ چارج نہیں کرے. کافی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جو یا تو آپ جب ایک چیز بیچتے ہیں تو اس کے اوپر کمیشن لیتے ہیں, یا آپ سے کوئی منتھلی لیتے ہیں. کرنٹلی ہماری کوئی بھی کمیشن اسٹرکچر, کوئی بھی پیمنٹ نہیں ہے. ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ایک جگہ پاکستانی ٹیلنٹ جتنا ہے وہ جمع ہو جائے, جو چیزیں پاکستان میں بنتی ہیں وہ ہمیں کسی ایک جگہ پہ نظر آئیں. وہ پہلے آپ کلیکٹ کر لیں. اچھا ماہی زہرا جی, بہت شکریہ ایک بار پھر. یہ جو آپ نے بڑے زبردست قسم کی جو آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے, یہ بات بہت زیادہ میں نے پرسنل لیول پہ بھی فیس کی ہے کہ جب بھی کوئی پروڈکٹ اگر ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, تو اکثر لوگ یہ ضرور پوچھتے ہیں آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے, آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے. اچھا, اب ہر بندہ ویب سائٹ نہ بنا سکتا ہے, نہ اس کو پتہ ہے مینٹین کیسے کرنی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ فیس بک, انسٹا اور دیگر جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہ ان کے ذریعے اپنی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل یا پرچیز کرتا ہے. اب یہ بتائیے گا آپ کا پروڈکٹ کا جو آپ کا جو ویب سائٹ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اور میرا یہ خیال ہے آپ ابھی ڈیٹا اس لیے بھی کلیکٹ کر رہے ہیں obviously بیکاز انیشل فیز ہے, آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے لوگوں تک پہنچے بھی. تو ذرا رہنمائی فرمائیے گا نام کیا, میں آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھنا بھی چاہوں گی. پاکستان creates.com ہم نے رکھا ہے نام, کہ پاکستان میں جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں ان کے حوالے سے, اور جتنی بھی ٹیکنالوجی سپورٹ ہے, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر بندہ ویب سائٹ مانگتا ہے, لیکن اب یہ بھی بہت مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو ڈسکور کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ کووڈ کے دوران بہت زیادہ جو لوگ تھے انہوں نے آن لائن بیچنا شروع کر دیا, لیکن بہت صرف آپ ورڈ آف ماؤتھ سے ہی پتہ چلتا ہے. اگر میری بہن کو کوئی چیز ملی یا میری کزن کو کوئی چیز ملی, میری دوست نے کچھ خریدا اور انہوں نے بتایا, کوئی ایسی ایک جگہ نہیں ہے جدھر آپ جا کے نئے ٹیلنٹ کو ڈسکور کر سکتے ہیں, یا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کینڈلز کون کون بنا رہے ہیں, ان کی ریٹنگ کیا ہے, رینکنگ کیا ہے, ریویوز لوگوں کے کیا ہیں, جو کہ بالکل ہی کلیئر ہیں. مطلب کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہ کے کسی سے ریویو ڈلوا لیا, وہ ساری چیزیں ہم ویٹ کرتے ہیں.
ایک اور چیز جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سیلرز کے پروڈکٹس بھی ہم ویٹ کرتے ہیں، بیکاز ایک یہ بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ جب لوگ آن لائن خریدتے ہیں تو ٹرسٹ کا فیکٹر جو ہے وہ بلڈ کرنا بڑا مشکل ہے. یہ پتہ نہیں ہوتا آپ کو کہ اچھا جی خرید تو ہم یہ رہے ہیں جو تصویر میں ہے بٹ کیا ہمیں ملے گا بھی وہی. تو وہ جو اوتھینٹسٹی ہے جی، تو وہ جو سیلرز کو ویٹ کرنا ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں. اور کچھ کیسز میں ایسا ہے کہ سیلرز کے پاس ہنر تو ہے بٹ ان کو برانڈنگ نہیں آتی، فوٹوگرافی نہیں آتی، تو ادھر بھی ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ماہی زہرا ابھی کی ویب سائٹ پر موجود ہوں، ٹھیک ہے، اور اپیرنٹلی بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی کریٹو سی ہے. ڈسکور کریٹو سیلرز میرے سامنے کھلا. اس کے نیچے چارم نیچرل، سورج مکھی، جنکیز کرافٹس، یہ تمام کی کیا پروڈکٹس ہیں، نیم ہیں، یہ چیزیں اویلیبل ہیں یا یہ برانڈز ہیں جن کے انڈر امبریلا میں جو ہیں وہ الگ پروڈکٹس ہیں؟ سیکنڈلی، اف آئی ایم واچنگ یو رائٹ ناؤ، میں آپ کو گھر میں بیٹھ کر اپنے دیکھ رہی ہوں اور میں سمجھتی ہوں جی میرے پاس ایک بہت اچھا ہیئر آئل ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سے کیسے رابطہ کروں یا میں یہاں پر اکاؤنٹ کیسے بناؤں؟ ذرا ایک لے مین کو بالکل بتائیں عام زبان میں. اچھا، جو آپ کا پہلا سوال تھا، یہ سارے برانڈز ہیں، جس طرح چارم نیچرل ہے ان کے انڈر بہت سارے برانڈز ہیں، سورج مکھی ہے ان کے بھی برانڈز ہیں، تو یہ سارے آپ کے یونیک سیلرز ہیں. اور کرنٹلی میرا خیال ہے ہمارے پاس وی ہیو کلوز ٹو 100 سیلرز جو کہ آلریڈی رجسٹر ہو چکے ہیں. اگر آپ کچھ بناتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی دکان ہو یا ای اسٹور ہو پاکستان کریٹس پہ، تو آپ صرف ویب سائٹ پہ جائیں pakistancreates.com اور اوپر آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا اسٹارٹ اے شاپ والا. ادھر جب آپ کلک کریں گی تو آپ کو ایک فارم نظر آ جائے گا جس میں آپ نے اپنا نام، پتہ وغیرہ ہمیں ڈال کے بس سبمٹ کر دینا ہے، اینڈ دین ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اینڈ ویل واک یو تھرو دا ریسٹ آف دا پروسیس. اچھا، یہ تو رجسٹریشن کا ہو گیا اور جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں اس پہ اپنے پروڈکٹس سیل بھی کر رہی ہیں، سیل کر رہی ہیں، لیکن ساتھ میں بتائیے گا جو پیمنٹ میتھڈ ہے اس کو کتنا سیکیور بنایا گیا ہے، کس طریقے سے وہ آپریٹ کرتا ہے. ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ تمام جو خواتین اس پہ اپنے پروڈکٹس ڈال رہی ہیں، جیسا کہ آپ یہ ذکر کر رہی تھیں کہ سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے آن لائن بزنس میں کہ جو پروڈکٹ آپ آرڈر کرتے ہیں وہ ہو ویسا نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. تو کیا اس چیز کو بھی آپ کی ویب سائٹ کی جانب سے میک شیور کیا جاتا ہے کہ جو پروڈکٹس وہاں پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہیں جو ڈیلیور کیے جا رہے ہیں؟ جی، وہ ڈیفینیٹلی وی ڈو ٹرائی ٹو میک شیور ایز مچ ایز وی کین. ہم سیمپلس منگواتے ہیں سارے سیلرز سے، ہم انونیمس بائنگ بھی کرتے ہیں، سیلر سے چیزیں ہم خریدتے ہیں اور ہم نہیں بتاتے کہ ہم پاکستان کریٹ سے ہیں. تو اس طرح کے کوالٹی چیکس کافی ہیں. پیمنٹ میتھڈ کی جہاں تک بات ہے، ادھر تھوڑا سا ابھی پاکستان جو ہے وہ تھوڑا پیچھے ہے ای پیمنٹ گیٹ ویز کے حوالے سے. ابھی ہم بینک ٹرانسفرز اور کیش آن ڈلیوری کر رہے ہیں کیونکہ ہم کوئی لائک آئی ٹولڈ یو ہم کوئی پیسے نہیں رکھتے، پیسے سارے ڈائریکٹلی سیلرس کو جاتے ہیں. بٹ اس وقت جو ہم جس چیز پہ جس فیچر پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے یا ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کریں اور آپ کے سارے آرڈرس کی پیمنٹ امیجیٹلی ہو جائے. اس کے لیے ابھی ہم تھوڑی ریسرچ کر رہے ہیں، ہم ایک پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں جو یہ سب کر سکے. ماہی ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے جس طرح شاذب نے پوچھا کہ جو پیمنٹس کا ہے وہاں پہ بڑا گھپلا ہوتا ہے، پروڈکٹ کی آتھینٹسٹی کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ڈیلیوریز آپ کے تھرو جا رہی ہیں یا ڈیلیوری جو آپ لوگ صرف آرڈر کا پلیٹ فارم ہے؟ ہم لوگ صرف ابھی کرنٹلی آرڈر کا پلیٹ فارم ہے. ہم ایک ایسی جگہ ہیں جدھر آپ کو بہت سارے سیلرز مل جائیں گے اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سیلرز ویٹڈ ہیں، ان کو ٹیسٹ کیا گیا ہے. ابھی ڈیلیوری اور پروڈکشن آبویسلی سیلرز کی اپنی ہے اور وہ بھیجتے ہیں آپ کو چیزیں. بالکل. لیکن آپ بیسیکلی ایک بہت بڑے ایسے کنیکشن بنی ہوئی ہیں، برج بنی ہوئی ہیں ان تمام لوگوں کے درمیان جو خواتین اپنے پروڈکٹ سیل کرنا چاہتی ہیں، جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں. دیٹس ریئلی گریٹ. بالکل ساتھ میں آپ ہمیں یہ بھی بتائے گا آپ کا سفر یقین طور پر بڑا مشکل رہا ہوگا اور آپ کے بڑے چیلنجز آئے ہوں گے. ٹیکنالوجی کمپنی کی سی او بننا یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، ساتھ میں ایک بڑا ایوارڈ جیتنا. تھوڑا اپنی لائف کے بارے میں بتائیے گا، آپ کا سفر کتنا مشکل تھا، کتنا چیلنجنگ تھا، تاکہ تمام خواتین جو آپ کو انسپریشن سمجھتی ہیں وہ بھی کچھ آپ سے سیکھ سکیں. میرا سفر اتنا کوئی مشکل نہیں تھا اور اس کی داد ساری میرے ماں باپ کو جاتی ہے. میں نے شروع میں کلاس 6 میں تھی، 10 سال کی عمر تھی جب میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا اور میں گھر پہ خود پڑھ رہی تھی اور اے لیولس کے لیے. اینڈ اس پہ مجھے لگتا ہے کہ اب اس عمر میں جب پیچھے سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ نے پتہ نہیں اتنا کانفیڈنس کس طرح دکھایا ایک 10 سال کے بچے میں کہ میں نے کہا کہ میں نے خود پڑھنا ہے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم خود پڑھ لو. اس سے جو میں نے اسکل سیکھی ہے نا، خود سیکھنا
حق بات کر دی آپ نے, واہ واہ واہ, زبردست بات کر دی. بڑے بڑے بزنس مین, بڑے بڑے لوگ اپنے اسکول اور ہائی اسکولز اینڈ کالج ڈراپ آؤٹس تھے, کیونکہ وہ شاید کتابوں میں نہیں, دنیا کی اصل ایکسپیرینسز کو حاصل کر کے اپنے اسکلز کو پالش کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے مائی زہرا سے مل کے لگا شاید. بالکل, اور یقینی طور پر جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری خواتین کے لیے بھی انسپریشن ہے وہ. یہاں پہ تھوڑی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, مایا خان اور شازیب احمد آپ کا انتظار کر رہے ہیں. صبح سویرے پاکستان میں ایک بار پھر شازیب احمد اور مایا خان کر رہے ہیں آپ کا انتظار, اور میں نے بہت زور سے جو ہے وہ مکہ مارا, بھی ٹیبل پہ چوٹ لگ گئی, لیکن ساتھ ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اب جو ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نوجوان اور نوجوانان امور, اور بہت سی باتیں اور بہت ہی زبردست جو ملاقات رہی عثمان ڈار صاحب سے, جو کہ انہوں نے کھلا جو ہے شازیب آپریشن کو چیلنج بار بار دے رہے تھے. وہ بالکل, اسلام آباد آنے والے آ جائیں, پہلے بھی حلوے کی دیگیں بنائی تھیں لیکن اپوزیشن نہیں آئے, بھڑکے مارتے رہے. تو یہی ایک بار پھر جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے عثمان ڈار صاحب کی جانب سے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کی طرح لیپ ٹاپ دیکھ کر پوائنٹ سکورنگ ہم نے نہیں کی, 2030 کا ایک ہمارا ویژن ہے جس ویژن پر اس وقت ہم کام کر رہے ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2025 کے بعد ملک میں واضح تبدیلی دیکھیں گے. تو بہت ساری اہم باتیں انہوں نے کی ویژن کے حوالے سے بھی, جو اس وقت نوجوانوں کے لیے ان کا جو کامیاب جوان پروگرام چل رہا ہے اس حوالے سے بھی, ساتھ میں سیاسی میدان میں کیا ہلچل ہے اور انہوں نے اپوزیشن کو کیا جوابات دیے ہیں. یہ تمام باتیں, یہ تمام انٹرویو جو مایا خان اور شازیب احمد نے کیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جب بات ہوتی ہے نوجوانوں کی اور ذکر آتا ہے ان کے روزگار کا, تو ان کو سپورٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور یقینی طور پر جب نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو دیکھا جاتا ہے تو ان کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مواقع فراہم کرنا بھی بہت ضروری ہے, تاکہ جو ان کا ٹیلنٹ ہے وہ بھر کر سامنے آ سکے. اور اس میں ایک بہت بڑا کردار جو نبھایا جا رہا ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے نبھایا جا رہا ہے. ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کامیاب جوان پروگرام کا, جس کے تحت قرضے بھی دیے جا رہے ہیں, سپورٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے مایا خان کہ جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہیں, ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے, ان کا جو مشن ہے, ان کا جو ویژن ہے وہ کامیاب کرنا ہے نوجوانوں کو. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ شازیب, بس ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت؟ کراچی میں بڑا مزہ آ رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنے والا تھا, کراچی آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں آج کل؟ کراچی بیسیکلی میرا فیوریٹ سٹی ہے, میں یہاں رہا بھی ہوں, اور میں سمجھتا ہوں جیسے کراچی کے سب لوگ سوچتے ہیں کہ اگر اس پہ صحیح توجہ دی جاتی تو یہ آج دبئی سے اور سنگاپور سے بھی آگے ہوتا. تو اس میں بہت پوٹینشیل ہے, اور جب بھی آتا ہوں اچھا لگتا ہے کراچی. جو کراچی کے عوام ہیں ان کے جتنے مسائل ہیں, چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو, انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو, یہ تمام مسائل کا حل ان کا کب نکلے گا, اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ سے کمنٹ. دیکھیں, ایک تو ابھی کراچی کے لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, لوکل باڈیز الیکشن آ رہے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا ہے, بڑا اہم فیصلہ ہے. اس لیے کہ اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں, برطانیہ دیکھیں, یو کے, نیو یارک, لوکل باڈی سسٹم سے ہی آپ کے جو بنیادی مسائل ہیں حل کیے جاتے ہیں. اس کے لیے اب انہیں ووٹ کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے لوکل باڈی سسٹم میں بھی جس طرح انہوں نے 2018 کے الیکشن میں ہمیں موقع دیا ہے, اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو یہ موقع دیں گے. میں انہیں یقین دلاتا ہوں. دیکھیں, بدقسمتی کیا رہی ہے کراچی کی, صوبائی حکومت ایک کے پاس ہے, لوکل گورنمنٹ کی حکومت ایم کیو ایم کے پاس رہی ہے, اور وفاق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. تو کراچی بنیادی طور پہ ایک وہ میں سمجھتا ہوں ہمارا خوبصورت گلدستہ ہے, جو پھول جو اس کے ہیں کچھ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, کچھ ایم کیو ایم کے پاس رہے ہیں, تو فوکسڈ. جیسے اگر لاہور کی بات کریں تو وفاق اور صوبہ اور لوکل گورنمنٹ وہاں پی ایم ایل این کی بھی رہی ہے, اب ہماری پی ٹی آئی کی ہے پنجاب میں بھی, وفاق میں بھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے. تو مجھے پوری امید ہے لاہور میں میئر پاکستان تحریک انصاف کا ہے. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. دیکھیں,
ایک MNA کے لیے یا ایک فیڈریشن کے لیے لیمیٹیشنز ہیں. جب ہم آنا چاہتے ہیں صوبے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, مجھے وہ چیلنجز پنجاب میں نہیں ہیں, مجھے وہ چیلنجز خیبر پختونخوا میں نہیں ہیں, وہ چیلنجز ایون بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے نہیں ہیں. اگر GB کی بات کریں, AJK کی بات کریں, جب بھی سندھ کے نوجوانوں کے لیے ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کی گئی, میں آپ کو ٹائیگر فورس جس نے کرونا پینڈیمک میں بڑی بہادری سے کام کیا, 60-70 ہزار نوجوان رجسٹرڈ ہوئے اور وہ کرونا پینڈیمک میں سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے. چیف منسٹر مراد علی شاہ نے معذرت کر لی مل کے کام کرنے سے. اسی طرح ہم اب آئے تھے, ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. کئی دفعہ میں سندھ کے یوتھ منسٹری کے سیکرٹری سے رابطہ کر چکا ہوں. پہلے تو یہاں سندھ میں کوئی فل ٹائم یوتھ منسٹر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کی 68% آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے. اگر ہم 4-4.5 کروڑ جو بھی آخری سینسس تھا اس کی بھی اگر ہم آبادی لیتے ہیں, اور جو 15 سے 29 سال کا ایج بریکٹ ہے, اوورآل پاکستان میں تقریباً 5-5.5 کروڑ نوجوان ہیں, تو اس کانٹیکس میں بھی میں سمجھتا ہوں بڑے آرام سے 1.5-2 کروڑ نوجوان سندھ میں ہیں اس ایج بریکٹ کے. تو کیا 13 سالوں میں سندھ حکومت نے اس ایج بریکٹ کے لیے کیا پروگرام لے کے آئے ہیں؟ میں تو ان سے سوال کرتا ہوں مختلف ٹاک شوز میں. یوتھ جس کی بات سارے کرتے ہیں, کہتے ہیں جی نوجوان ہیں, پاکستان ایک نوجوانوں کا ملک ہے. حقیقی معنوں میں میرے لیڈر نے, میرے پرائم منسٹر نے, عمران خان نے جو باتیں سپیچز میں کہیں, جو انہوں نے نوجوانوں کو قیمتی اثاثہ کہا, وہ آج کامیاب جوان پروگرام کی شکل میں چاہے بزنس لون دے رہے ہیں 100 ارب کے, چاہے اسکل اسکالرشپس دے رہے ہیں, چاہے سپورٹس کے میدان میں پاکستان کے نوجوان آئیں اور چھا جائیں. یہ ایک تو ہمیں پاکستان کے نوجوانوں نے ڈیمانڈ دی جب ہم پروگرام شروع کرنا چاہتے تھے آج سے 2 سال پہلے. تقریباً 6 ماہ لگائے ہم نے اس سروے میں. انہوں نے کہا ہمیں امپلائمنٹ چاہیے, انہوں نے کہا ہمیں ایجوکیشن چاہیے لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن چاہیے, فارمل ڈگریز کی بات نہیں انہوں نے کی. اور دنیا بھی آپ تاکہ اسکلفل ہو سکیں, وہ دنیا بھی آج آپ کی اسکل سیٹ کو جاب کے لیے دیکھتی ہے. آج آپ کا ڈپلوما ٹیکنیکل ایجوکیشن کا زیادہ میٹر کرتا ہے بنسبت کسی فارمل ڈگری کے. تھرڈ تھا انگیجمنٹ. پاکستان کے نوجوان سپورٹس کو لے کے اتنے ٹچی تھے, اور اگر آپ UNDP کی رپورٹ پڑھیں 94% پاکستان کے نوجوانوں کو سپورٹس ایونٹ میں میسر نہیں ہے. اتنا بڑا آبادی کا آپ کا جو ایک ریشو ہے وہ سپورٹس ایونٹ سے محروم رہا. تو اس لیے کامیاب جوان پروگرام ایک ایکو سسٹم کے ساتھ, ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ, پورا ویل تھاٹ پروسیس سے بنایا گیا. یہ کوئی وش لسٹ نہیں ہے کہ میں نے کہا جی بیٹھ کے تو لیپ ٹاپ دے دوں گا, یہ دے دوں گا. ہاں, کامیاب جوان کا جو کور ویژن ہے یا کور مشن ہے وہ جاب کریشن ہے. جابس اینڈ جابس. جب 2018 کے بعد اس پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹارگٹس تمام اچیو ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ تقریباً کہہ لیں کہ 1 یا 1.5 سال باقی ہے ابھی الیکشن آ جائیں گے. آپ نے میرے دل کا سوال کیا اور مجھے اچھا لگتا ہے جب اس پہ کوئی سوال کیا جاتا ہے. ایک تو ہمارا پروگرام جیسے میں نے آپ کو کہا تقریباً 1 سال کے بعد شروع ہوا. 2019 17 اکتوبر کو پرائم منسٹر نے لانچ کیا, اور وہ وقت ہم نے اس کی ڈیزائننگ میں, اسٹرکچرنگ میں, کامیاب جوان ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنانے میں, اس کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کو, ڈیسیژن میکنگ کو, میریٹوکریسی, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ٹھیک ٹھاک ٹائم لگایا. پوری تیاری کے ساتھ ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا. لیکن انفارچونیٹلی جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ 2020 میں کرونا پینڈیمک کی وجہ سے ہم اگر 25 ارب روپے تقسیم کرنا چاہتے تھے پہلے سال میں, اور اس سے تقریباً لت سے کوئی 15 سے 20 ہزار کاروبار لگانا چاہتے تھے, تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا میں معیشت تباہی کا شکار تھے. تو بینکس بھی قرضہ دینے میں بالکل ریلکٹنٹ تھے, اور وہ سوچ رہے تھے کہ یہ پیسے ضائع نہ کر دیں. پھر وہ نوجوان جن کے قرضے اب منظور ہو چکے تھے انہوں نے بھی لینے سے معذرت کر دی کہ ہم ابھی بزنس کے لیے پیسے لیں گے, دکان تو بند ہے, کاروبار چل نہیں رہے. وہ ہمیں سیٹ بیک لگا اور ہم تقریباً کوئی 3 ارب روپے تقسیم کر سکے 2020 میں, جو ہم نے 25 کرنے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے 2021 میں, آلدو کہ کرونا 21 میں بھی تھا, ڈیلٹا آ گیا اور آپ کے سامنے ہی مختلف ویریئنٹ آئے. 2021 میں ہم نے 27 ارب روپے جو کہ ہمارا ایک ٹارگٹ تھا ہر سال 25 کا, تو وہ الحمدللہ ہم نے اچیو کی. اب چونکہ پہلے سال ویسے ہی اسٹرگلنگ فیز تھا, بینکس بھی یوز ٹو نہیں تھے, بینک بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ جس طرح ماضی میں سیاسی بنیادوں پہ پروگرام چلائے جاتے ہیں, کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیرنس تو نہیں ہے,
عثمان ڈار ٹیلی فون کال تو نہیں کر رہا یہ میرا رشتہ دار ہے اس کو دے دیں, کوئی MNA کال کر رہا ہے, کوئی وزیر, کوئی مشیر. تو الحمدللہ آپ کے چینل سے 92 نیوز چینل سے میں قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں, نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں, ایک کیس بھی ابھی تک یا اپوزیشن کو چیلنج کرتا ہوں وہ لے آئیں کسی نوجوان کو سیاسی بنیادوں پہ قرضہ دیا گیا. اب تک کتنا قرضہ ویسے دیا جا چکا ہے نوجوانوں کو؟ 100 ارب میں, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا 33 ارب تقسیم ہو چکے ہیں, 40 ارب منظور ہوئے تھے, 7 ارب ابھی پینڈنگ ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے اینڈ آف مارچ تک دے دیں. سندھ میں 8 ارب ہم نے منظور کی ہیں, 5 ارب تقسیم ہو چکے ہیں, جس سے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 3,500 کاروبار جو ہیں چھوٹے بڑے سندھ کے ہر ضلع میں کامیاب جوان کامیابی سے کاروبار کر رہے ہیں. سکلز میں ہم نے تقریباً 1 لاکھ بچوں کو سکل اسکالرشپس دی ہے, 10 ارب روپے کا پیکیج ہے وہاں, اس میں سندھ لیڈ کر رہا ہے. ہمارے سکل فار آل پروگرام میں کامیاب جوان سکلز فار آل میں 20,000 سے زیادہ خاندانوں کے بچے ہائی ٹیک اسکالرشپس, 1 لاکھ روپے کی اسکالرشپ ہمیں کاسٹ کر رہی ہے. PMLN نے لیپ ٹاپ کھیلا یوتھ کے ساتھ, 40,000 روپے کا لیپ ٹاپ اس وقت کاسٹ کرتا تھا. آج ہماری اسکالرشپ 1 لاکھ کی 2.5 لیپ ٹاپ کے برابر کاسٹ کر رہی ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی تصویر لگانے کے لیے, جو کہ ان کا ایک روایت رہی ہے, جس پروڈکٹ پہ بھی دیکھا اپنی تصویر لگا دو, اپنی شخصی تشہیر کے لیے ہم نے 2.5 لیپ ٹاپ کے برابر ایک اسکالرشپ اس لیے دی ہے کہ وہ روزگار پیدا کر رہی ہے. مستقبل بن لیپ ٹاپ سے کوئی جاب کریشن نہیں تھی, لیپ ٹاپ کی ایک شیلف لائف ہے, 8-9 ماہ بعد یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے. کسی نے OLX پہ لیپ ٹاپ بیچا ہے, کسی نے حفیظ سینٹر میں جا کے لاہور بیچا, اور پتہ نہیں کراچی بھی کہیں تارک روڈ جا کے بیچ دیا ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ انہوں کو فوکس کرنے کی ضرورت تھی کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایسا پروگرام لے کے آئیں جس سے روزگار پیدا ہو, جو پاکستان کی یوتھ کو ٹرانسفارم کرے, ایک واقعی ایک بگیسٹ ایسٹ پاکستان کے لیے, ایک اثاثہ جس کی ہم بات کرتے ہیں. فری لانسرز کے بڑے مسائل ہیں, بینک اکاؤنٹس دیکھیں, لیکن اب آپ بھی دیکھیں نا, آپ بھی تو میڈیا والے زیادتی کرتے ہیں نا یار. 74 سال سوئے رہے تھے, یہ جو 40 سال سے بھٹو آج بھی زندہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, تو ان سے بھی تو پوچھا کرے نا بھائی جان آپ لوگوں نے کیا کیا. اب سب مسئلوں کا حل عمران خان ہی ہے, مجھے بتائیں نا. یہ دیکھیں ترقی معاشرے میں ہمیشہ ایک سسٹمیٹک پیریڈ میں کی جاتی ہے. کوئک ٹائم میں مافیاز ترقی کرتے ہیں. ترقی کرنا, زندگی میں آگے بڑھنا ایک پروسیس کا نام ہے. ہم نے پاکستان کو اس پروسیس پہ ڈالا ہے. میں کیوں کامیاب جوان کے ویژن 2030 کی بات کر رہا ہوں, میں کیوں نہیں یہاں بڑھ کے لگا رہا جیسے شہباز شریف کہتا تھا لاہور کو پیرس بنا دوں گا, یہ کر دیں گے, لاڑکانہ جو ہے وہ لنڈن کی طرح نظر آئے گا. میں نے آپ سے کہا ہے کہ کامیاب جوان پروگرام کے جو اصل ثمرات ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو 2025 کے بعد ایک ایسی ویو نظر آئے گی پاکستان میں نوجوانوں کی, ایک ایسا انقلاب نظر آئے گا جو باہر نکلیں گے. ابھی یہ 25,000 ہیں, ہر سال 25,000 30,000 لوگ کوالٹی کے باہر آئیں گے. اچھا سر, تھوڑا سا ہم سیاسی میدان میں آئیں گے کیونکہ یہ ساری باتیں بہت ضروری تھی سب کو بتانا, لیکن کچھ سیاسی سوالات بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا. سر, ایک طرح سے جو ابھی دیکھا جا رہا ہے, جو ماحول بنتا جا رہا ہے, الیکشنز قریب آ رہے ہیں, گرما گرمی بڑھ گئی ہے, کچھ لانگ مارچ کا ذکر بھی ہو رہا ہے, کچھ حکومت کو اس سے کوئی فرق پڑے گا اگر لانگ مارچ ہونے جا رہی ہے اسلام آباد کی طرف؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال سے تو یہ بڑکیں لگا رہے ہیں, آ رہے ہیں. 2 دفعہ تو ہم نے حلوے کی دیگیں بنائی رکھی تھی, ضائع ہو گئی, ہمیں بھیجنی پڑ گئی ادھر ادھر. تو میں امید کرتا ہوں اپوزیشن کے لوگ مجھے سن رہے ہوں گے, آپ شوق سے آئیں اسلام آباد, کنٹینر بھی پالش کرنا شروع کر دیا ہے, دیگیں بھی چڑھا دیں گے حلوے کی, نان بھی, قیمے والے نان بھی دیں گے ان کو. کچھ نون لیگ کے لوگ بریانی کے بھی شوقین ہیں, بریانی بھی دیں گے ان کو. آئیں تو صحیح نا. یہ 11 سیاسی جماعتوں کا جو اچار ہے وہ مل کے بھی نہیں بھر سکا مینار پاکستان کو. تو یہ شوق پورا کریں, زور لگائیں. قوم جانتی ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. جب بھی ان کی تاریخیں آئیں گی آپ دیکھیں گے, جب بھی ان کے کورٹ کیس لگیں گے یہ اکٹھے ہو جائیں گے, ایک دوسرے کو لاڑکانہ لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹنے والے کیسے ایسے کر کے آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں مل رہے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں. عام آدمی کے لیے کبھی نہیں ملیں گے. زرداری صاحب کیا کہتے تھے, اللہ کو جواب دینا ہے بابا, میاں صاحب آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے. کیسے آپس میں مل رہے ہیں, کیسے ایک دوسرے کو یہ مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ان کا دورہ معیار ہے.
ہر 3 ماہ بعد سٹیٹمنٹ چینج کی, کبھی مریم کچھ کہہ رہی ہیں, بلاول کچھ کہہ رہا ہے, زرداری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. چونکہ یہ خاندانی موروثی سیاست لے کے اس ملک پہ جو مسلط رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ کسی طریقے پرائم منسٹر عمران خان سے جان چھوٹے. ان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے, میں 92 چینل سے بتا دوں انہیں. آپ ذرا کراچی کے بارے میں, ان کی ٹور کے بارے میں بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. کراچی میں آپ کی فیملی ہے, ریلیٹیوز ہیں, فرینڈز ہیں, ان سے ملنا ہوا, کیا کیا پلان ہے کراچی میں مزید آگے آپ کے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی جو شام ہے نا اس طرح کی شام پورے پاکستان میں کہیں نہیں. اگر پاکستانیوں آپ ایک خوبصورت شام انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں تو آپ ضرور کراچی آئیں اور ساحل سمندر پہ ضرور واک کریں. اور آپ کو ایک مقصد, میں پچھلے 4-5 دن سے جب میں تھک جاتا تھا نا تو اپنی ٹیم کو لے کے سمندر پہ چلے گئے, وہاں گئے, واک کی, انجوائے کیا, تھوڑا سا ریلیکس ہوئے ہم لوگ. تو بڑا اچھا وقت گزرا ہے ہمارا کراچی میں. اور مجھے وہ سارا وقت یاد آ رہا تھا جب میں بزنس میں تھا, کیونکہ پالیٹکس میں آنے سے پہلے میری جو لائف تھی وہ گھر, فیملی یا بزنس یا ملک سے باہر جانا تھا. میرے ایسا ہی دوست بھی نہیں تھے. تو ٹو بی آنیسٹ مجھے کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا میں پالیٹکس میں آؤں گا. پاکستان کے لاکھوں کروڑوں نوجوان جس طرح میں انسپائر ہوا اپنے لیڈر عمران خان سے, یہ بھی ہوئے. تو میں نے بھی فیصلہ کیا ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں میں پالیٹکس میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا بھی یہ خواب ہے جس طرح لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کا خواب ہے کہ ان کے بچوں کو ان سے بہتر پاکستان ملے. ہم نے جس پاکستان میں آنکھ کھولی, جس پاکستان میں ہم بڑے ہوئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے وہ بھی کوئی برا نہیں ہے, لیکن اگلا کل جو 10 سال بعد 20 سال بعد بہتر سے بہتر پاکستان ہونا چاہیے. ورنہ مایا اینڈ شہزیب پھر وہ وقت ہے کہ جن کے بچوں کے پاس وسائل ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے, افسوس ہوتا ہے, وہ باہر پڑھنے جائیں گے, وہ کال کریں گے جی بابا آپ کو آپ کا پاکستان مبارک ہو, ہم یہاں خوش ہیں. تو ہم سب کو مل کر, یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اس ملک کے لیے کہ اس ملک کے لیے جتنا ہم کام کر سکتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں, جب میں ٹین ایجر تھا اور عمران خان کو میں دیکھتا تھا کرکٹ میں اور خاص طور پہ ورلڈ کپ کے دنوں میں, اور مجھے میرا ایک خواب تھا کہ میں عمران خان کی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنوں. کرکٹ کا مجھے شوق تھا, تو مجھے موقع تو نہ ملا, وقت گزر گیا. لیکن آج مجھے یہ دلی خوشی ہے کہ میں آج بھی عمران خان کی ٹیم کا حصہ ہوں, اور آج ان کی ٹیم میں کھیل تو آج بھی پاکستان کے لیے رہا ہوں. تب کرکٹ میچ کھیلنا تھا, آج پاکستان کو الحمدللہ بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کھیل رہا ہوں. تو وہ بھی ایک میرا ڈریم, خواب جو بچپن کا تھا پرائم منسٹر کی کپتانی میں کھیلنے کا, وہ بھی مجھے موقع ملا پالیٹکس میں آ کے, اور میں بڑا خوش ہوں. اور یہ چیز آپ کی سنتے سنتے وہ وقت یاد آ گیا جب ہم سکولز میں ہوتے تھے اور جب شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے لیے کلیکشن ہوتی تھی, اور ایک بک لیٹ پر کیا ملتا تھا اور 2 بک لیٹس پہ کیا ملتا تھا. تو بیسکلی انسینٹیو ہوتا تھا کہ ہمیں وہ ٹی شرٹ ملے گی, انسینٹیو ہوتا تھا ہمیں وہ ایک بال ملے گی, ہمیں ایک بیٹ ملے گا خان صاحب کا سائن ہوا. وہ ایک انسینٹیو ہوتا ہے کہ ایک اپنا بڑا جو ہے وہ تھپتھپا دے. وہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ محبت, وہ عقیدت, وہ ریلیشن شپ کہ آپ اپنے ہم کیپٹن کو کیسے دیکھتے ہیں. تو مجھے دلی خوشی ہے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جس عمران خان کو میں دیکھ رہا ہوں حکومت میں, اور جتنی وہ محنت کر رہے ہیں اور جتنا فوکسڈ ہیں وہ ایشوز پہ, میں ماضی میں دیکھتا رہا ہوں مختلف حکومت میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک اٹھے گا. عمران خان کی نیت صاف ہے, عمران خان کا جینا مرنا پاکستان ہے, عمران خان کے سارے اثاثے پاکستان میں ہیں. عمران خان کمپرومائزڈ وزیر اعظم نہیں ہے. عمران خان نے لوٹ مار کر کے باہر جائیدادیں نہیں بنا رکھی کہ ان کو باہر سے کوئی ٹیلی فون کال آئے گی اور عمران خان ڈکٹیشن لے لے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانیوں, عمران خان نہ خود جھکے گا نہ ان پاکستانیوں کو جھکنے دے گا. تھینک یو ویری مچ عثمان ڈار صاحب, آپ نے سب سے پہلے پاکستان ہمارے ساتھ جوائن کیا, اور ان تمام باتوں کے حوالے سے جتنی آپ نے باتیں کی ہیں میرے خیال میں بڑی موٹیویشنل ہے تمام نوجوانوں کے لیے. تھینک یو ویری مچ. ملاقات کروائی عثمان ڈار صاحب سے, ان کی ویژن کو لے کر, ان کی پلانز کو لے کر, اور شاہزیب اور مایا کو کل تک کے لیے اجازت رکھیے گا. اپنا بہت خیال. کل سب سے پہلے پاکستان میں ہوں گے آپ کی خدمت میں حاضر. شام کا 4 بجے کا ریپیٹ دیکھنا نہ بھولیے گا. پاکستان کے پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھیے. اللہ حافظ.